کچھ کہانیاں اتنی دردناک ہوتی ہیں کہ ان کو سننے اور پڑھنے کے کئی روز بعد بھی آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ سیالکوٹ کے ضلع ڈسکہ میں ایک 2.5 سالہ بچے کی ماں اور 9 مہینے کی حاملہ زہرا قدیر کو جس بے رحمی سے قتل کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اس نے ہر سننے والے کا دل دہلا دیا ہے۔ کیا زہرا اور ان کے شوہر کے درمیان محبت قتل کے پیچھے واحد وجہ تھی؟ زہرا قدیر کا قتل کس نے کیا اور کن حالات میں؟ اور پولیس نے زہرا کی سگی خالہ جو ان کی ساس بھی ہیں اور زہرا کی نندوں کو ان کے قتل کی تفتیش میں کن بنیادوں پر شامل کیا؟ زہرا قدیر کا قتل اور اس سے جڑے تمام سوالات، پولیس کی تفتیش اور دل دہلا دینے والے انکشافات، یہی ہے آج کا BBC ریڈز۔ میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ بچے جب کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ کو اس کا احساس ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ سیالکوٹ کے شہر ڈسکہ کی زہرا قدیر کے والد کو ایک ایسا ہی احساس یا بے چینی اپنی بیٹی کے مرڈر کے انکشاف تک لے گئی۔ 10 نومبر کی صبح سویرے زہرا کے والد انہیں بار بار فون کر رہے تھے۔ فون بج رہا تھا لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ زہرا کے ابو انہیں فون کریں، اتنی بار فون بجے اور وہ فون نہ اٹھائے۔ زہرا کچھ دن پہلے ہی سعودی عرب میں اپنے شوہر کے پاس رہ کر واپس پاکستان آئی تھی اور اپنے والد کے گھر سے انہیں سسرال گئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے۔ زہرا کے والد ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کی بیٹی فون کیوں نہیں اٹھا رہی۔ اتنے میں سعودی عرب سے ان کے داماد کا فون آ گیا اور انہوں نے بھی یہی کہا، زہرا فون نہیں اٹھا رہی ہے۔ زہرا کے والد اور ان کے شوہر کی فکر کا اندازہ لگانا اس لیے آسان ہے کیونکہ وہ دن میں 2-3 بار اپنے والد اور شوہر کو فون کیا کرتی تھی، خاص طور پر اپنے شوہر کو، کیونکہ انہیں اپنے 2.5 سال کی بیٹے کی باتیں بھی تو بتانی ہوتی تھی۔ اور ویسے بھی 9 مہینے کی پریگننٹ عورت جس کا شوہر اس سے اتنی دور ہو، وہ اگر اتنی بار کال کرنے پر فون نہ اٹھائے تو نیچرلی یہ خیال تو آئے گا کہ سب ٹھیک تو ہے نا۔ لیکن کیا زہرا کے والد اور ان کے شوہر نے کبھی سوچا ہوگا کہ زہرا کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے اور اسے کتنی بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن ہاں ایسا ہی ہوا۔ زہرا کے والد نے جتنی جلدی اپنی بیٹی کے قتل کا پتہ لگایا، اس میں شاید ان کے خود کے پولیس افسر ہونے سے زیادہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے والے والد کا 6th سینس ہے۔ زہرا کو کس وجہ سے قتل کیا گیا اس کا ذکر بعد میں، لیکن پہلے یہ کہ پولیس نے اتنی جلدی اتنے ہولناک قتل کا پتہ کیسے لگایا اور مبینہ طور پر قتل کرنے والوں نے تفتیش میں کیا بتایا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ زہرا کے قتل کا علم کیسے ہوا۔ زہرا کے والد شبیر احمد کا دل جب زہرا کی خیریت نہ ملنے پر پریشان ہوا تو وہ فوراً ڈسکہ میں اس کے سسرال گئے، لیکن وہاں انہیں زہرا کی ساس نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے اور وہاں موجود ان کی نند نے کہا کہ زہرا پیسے اور زیور لے کر بھاگ گئی ہے۔ شبیر احمد کو یہ بات کچھ کھٹکی۔ انہوں نے زہرا کو گھر کے ہر کمرے میں تلاش کیا۔ ایک بات جو انہیں عجیب لگی وہ یہ تھی کہ زہرا کا 2.5 سال کا بیٹا گھر پر تھا اور گھر کے فرش کو دھویا گیا تھا۔ شبیر احمد کو یہ احساس ہوا کہ کچھ تو غلط ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے بھائی کو فون کیا اور پھر پولیس کو اطلاع دی۔ یہاں یہ بتا دوں کہ شبیر احمد نے اتنی جلدی پولیس کو اس لیے اطلاع دی کیونکہ ان کے بقول ان کی بیٹی کو ماضی میں بھی سسرال میں ایک بار مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ شبیر احمد نے سب سے پہلے ڈسکہ کے مقامی تھانے میں زہرا کے سسرال والوں کے خلاف کڈنیپنگ کی رپورٹ درج کرائی۔ تو اس پر پولیس کا کیا کہنا ہے اور پولیس زہرا کی لاش تک کیسے پہنچی؟ پولیس نے اپنے ابتدائی انویسٹیگیشن میں دعویٰ کیا ہے کہ زہرا قدیر کو مبینہ طور پر ان کی ساس اور نندوں نے رشتہ داروں کی مدد سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کیے اور بوریوں میں بند کر کے انہیں ایک نالے میں بہا دیا۔ سیالکوٹ پولیس کے ترجمان وقاص علی کا کہنا ہے کہ شبیر احمد کی درخواست پر پولیس نے کارروائی کی اور مقدمہ درج ہونے کے بعد زہرا کے سسرال والوں سے تفتیش کی۔ زہرا کی ساس اور نند نے پولیس کے سامنے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی مدد سے زہرا کا قتل کیا اور اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے نالے میں پھینک دیے۔ وقاص علی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ملزمان خواتین نے اعتراف جرم کرتے ہوئے اس ہولناک واردات کی ساری تفصیلات بتا دی اور قتل میں استعمال ہونے والا ٹوکا اور چھری بھی برآمد کروا دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زہرا کا قتل پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے۔
یہاں میں یہ بتا دوں کہ زہرا کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا اس کی تفصیلات اتنی بھیانک ہیں کہ انہیں ہم نہ ہی دہرائیں تو بہتر ہے۔ لیکن پوسٹ مارٹم کے مطابق زہرا کو پہلے دم گھوٹ کے مارا گیا اور بعد میں اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زہرا کی ساس اور 2 نندوں کے علاوہ اس قتل میں ان کی ایک نند کے بیٹے اور دوسری نند کے قریبی عزیز بھی شامل ہیں جن کو لاہور سے بلایا گیا تھا۔ پولیس کہتی ہے کہ زہرا کی لاش کو اس لیے گھر سے دور پھینکا گیا تاکہ قتل ایک معمہ بنا رہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے زہرا کے گھر چھوڑ کر جانے کی ایک جھوٹی کہانی بنانے کی کوشش کی تھی۔ اب بتاتے ہیں کہ زہرا کی لاش کو کیسے تلاش کیا گیا۔ جیسے ہی اس بھیانک جرم کا پردہ چاک ہوا تو پولیس، ریسکیو آفیسرز اور مقامی لوگوں نے فوراً زہرا کی لاش کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پولیس نے صبح سے لے کر رات تک تلاش جاری رکھی اور انہیں وہ شاپنگ بیگز اور پلاسٹک بیگز ملے جن میں زہرا کی لاش کے ٹکڑے کر کے پھینکے گئے تھے۔ زہرا کی شادی اپنی سگی خالہ کے گھر ہوئی تھی، تب بھی ان کو اتنی بے دردی سے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ کیا وجوہات تھیں جن کا نتیجہ اتنا ہولناک نکلا؟ زہرا کے والد نے بتایا ہے کہ ان کی بیٹی کی چند سال پہلے ہی اپنی خالہ کے بیٹے قدیر سے شادی ہوئی تھی، جو 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور سعودی عرب میں رہتا ہے۔ وہ زہرا سے پیار کرتا تھا اور شادی کے بعد وہ زہرا کو اپنے ساتھ سعودی عرب لے گیا اور اکثر وہ پاکستان آتی رہتی تھی۔ زہرا کی والدہ نے اپنی زندگی میں ہی زہرا کا رشتہ اپنے بھانجے سے طے کر دیا تھا۔ زہرا اور قدیر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پولیس کی ابتدائی انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ قدیر کی ماں زہرا کو اکثر یہ کہہ کر تنگ کرتی تھی کہ انہوں نے ان کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی ساس کو اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان محبت بالکل برداشت نہیں تھی اور زہرا کے دوسری بار حاملہ ہونے پر انہیں لگا کہ ان کا بیٹا مکمل طور پر بہو کی گرفت میں آ جائے گا۔ زہرا کے سسرال والوں نے مبینہ طور پر جس طرح سے زہرا کا قتل کیا ہے اس سے نہ صرف پولیس، زہرا کی میت کو غسل دینے والی خاتون، بلکہ علاقے کا ہر انسان صدمے میں ہے، اور سب سے زیادہ زہرا کے والد، جن کی اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد بیٹی ہی سکھ دکھ کا ساتھی تھی۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔